ہندوؤں کا وہ واحد قائد جس پر مسلمان پوری طرح اعتماد کرتے تھے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو کب احساس ہوا کہ انہیں علیحدہ جدوجہد کرنا ہوگی؟ سائمن کمیشن کو سب نے مسترد کیا۔ قائد اعظم نے کیا موقف اپنایا تھا؟ غیر منقسم ہندوستان میں 1919 کے ایکٹ کے تحت جب دوسری بار انتخابات کا وقت قریب آیا تو کانگریس کی صفوں میں اس مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا کہ آئندہ کے لیے کیا انتخابی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ایک گروپ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ مجالس قانون ساز کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے۔ دوسرا گروپ جسے سی آر داس اور موتی لال نہرو نے سوراجیہ کے نام سے منظم کیا تھا، وہ اس خیال کا حامی تھا کہ انتخابات میں حصہ لے کر مجلس قانون ساز میں اصلاحی کردار ادا کیا جائے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی کے بقول سی آر داس اپنی قوم کا ایک بلند پایا لیڈر تھا۔ وہ بہت دانش مند اور اعلیٰ ظرف انسان تھا۔ ہندوؤں میں وہ ایک تنہا قائد تھا جو مسلمانوں کو ان کے اکثریتی صوبوں میں سیاسی اقدار دینے کا طرفدار تھا۔ اس کی تجویز تھی کہ بنگال میں مسلمانوں کو صوبائی کونسل میں اپنی آبادی کے تناسب سے جداگانہ نیابت کا حق ملنا چاہیے اور انہیں 55% ملازمتیں بھی دی جائیں۔ اس تجویز نے ایک طرح سے میثاق بنگال کی صورت اختیار کر لی تھی جسے 1923 میں بنگال کی سوراجیہ پارٹی نے منظور کر لیا، لیکن اگلے ہی سال کانگریس نے اسے مسترد کر دیا۔ 1925 کے موسم گرما میں سی آر داس کی وفات سے وہ عظیم لیڈر منظر عام سے غائب ہو گیا جس پر مسلمان پوری طرح اعتماد کرتے تھے۔ ہندو لیڈرشپ کو اس کے بعد اتنی بلندی کبھی نصیب نہیں ہو سکی۔ نومبر 2027 میں برطانوی حکومت نے سر جان سائمن کی قیادت میں ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن قائم کیا جس کا مقصد ہندوستان میں ہونے والی آئینی ترقی کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا اور اس کی روشنی میں آئندہ کے لیے سفارشات دینا تھا۔ اس کمیشن کا تقرر نومبر 1927 میں ہوا۔ بدقسمتی سے اس کے تمام ارکان انگریز تھے اور یہ بات ہندوستان کے سیاستدانوں کو بہت ناگوار گزری، چنانچہ تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ قائد اعظم اس تقرر کو ہندوستان کی عزت نفس کے سخت منافی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس کے تقرر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جلیانوالہ باغ میں ہمارے جسم نیست و نابود کیے گئے تھے، لیکن سائمن کمیشن کے تقرر سے ہماری روح کچل دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ کانگریس نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے اس کا مقاطعہ کیا، جبکہ سر محمد شفیق کی سربراہی میں مسلم لیگی گروپ نے کمیشن سے تعاون کیا۔ سائمن کمیشن کی آمد پر پورے ہندوستان میں ہڑتال ہوئی اور اس کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ اس مخالفت کے باوجود کمیشن نے اپنا کام جاری رکھا، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے 1919 کی آئینی اصلاحات پر عمل درآمد کی تفصیلات حاصل کی اور مختلف وفود سے آئینی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ چونکہ اس کے تشکیل کے بارے میں قومی رہنماؤں کی طرف سے اعتراضات کا سلسلہ ختم نہ ہوا، اس لیے وہ اپنا کام درست انداز میں مکمل کیے بغیر واپس انگلستان چلا گیا۔ اس کشمکش کے دوران اس سے غیر ارادی طور پر ایک بڑا کارنامہ بھی سر انجام پا گیا۔ اس کے خلاف جب ہندوستانی سیاستدان بڑھ چڑھ کر تنقید کر رہے تھے تو اس کے ایک رکن نے یہ چیلنج دیا کہ ہندوستانی سیاستدان ہر وقت نکتہ چینی کرتے رہنے کے بجائے ایک متفقہ دستور تیار کریں تاکہ اس پر سنجیدگی سے غور کیا جا سکے۔ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے مسلم قائدین نے تجاویزیں دہلی مرتب کی اور ہندو قیادت نے نہرو رپورٹ کو آخری شکل دی اور ایک متفقہ دستور تک پہنچنے کے لیے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد بھی عمل میں آیا۔ یوں سیاسی عمل میں یک لخت تیزی آ گئی۔ کمیشن نے اپنی جو آئینی سفارشات دیں وہ مئی 1931 میں شائع ہوئیں جو مسلمانوں کے آئینی نقطہ نگاہ کے خاصی قریب تھیں۔ سائمن کمیشن رپورٹ کی پہلی جلد میں ہندوستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا گیا تھا، جبکہ دوسرے میں سفارشات اور تجاویز پیش کی گئی تھی۔ ان سفارشات کی بنیادی نکات یہ تھے: نمبر 1، ہندوستان کے لیے وحدانی طرز حکومت کو مسترد کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی گئی کہ مستقبل میں آئینی ڈھانچہ وفاقی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، 1919 ایکٹ میں جاری شدہ دو عملی ختم کر کے مکمل صوبائی حکومت ان وزراء کی تحویل میں دی جائے جو مجالس مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ نمبر 3، وزراء کو مجالس قانون سازی کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو۔ نمبر 4، وزیر اعظم اپنی حیثیت میں گورنر جنرل اور مرکزی حکومت کے مشورے سے آزاد ہوگا۔ نمبر 5، صوبائی گورنروں اور گورنر جنرل کو صرف قومی سلامتی اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے خصوصی اختیارات حاصل ہوں گے۔ نمبر 6، حق رائے دہی اور مجالس قانون ساز کے ارکان میں توسیع کی جائے گی۔ نمبر 7، صوبہ سرحد کے لیے قانونی اصلاحات کی جائیں مگر اس سے ذمہ دار حکومت کا درجہ فی الحال نہ دیا جائے۔ نمبر 8، سندھ کی علیحدگی کے مسئلے پر فوری غور و خوض کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، مرکزی قانون ساز کے ارکان کا انتخاب صوبائی مجالس قانون ساز کے ذریعے کیا جائے۔ نمبر 10، مجلس مملکت کا انتخاب اور اس کے لیے نامزدگی بھی صوبائی اساس پر اس طرح کی جائے کہ ہر صوبے کے 3 ارکان اس میں شامل ہوں۔ نمبر 11، مرکز میں ایک مضبوط اور پائیدار حکومت قائم کی جائے۔ نمبر 12، عظیم تر ہندوستان
की एक मजलिस मुकर्रर की जाए जिसमें ब्रिटिश इंडिया और नवाबी रियासतों दोनों की नुमाइंदगी हो और वो महज हिंदुस्तान के मुश्तरका मामलात पर बहसो तमहीज करने की मजाज हो। मुश्तरका मामलात की एक फहरिस्त जदूल में शामिल की जाए। नंबर 13, नए दस्तूर की तश्कील इस अंदाज से की जाए कि इसकी नशोनुमा फितरी तौर पर खुद ब खुद होती रहे। मुसलमानों ने इन सिफारिशात के बारे में अपना फैसला महफूज रखा क्योंकि उनकी क़यादत की राय में असल फैसले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में होने वाले थे। कांग्रेस ने 1929 में मुनक़दा अपने सालाना इजलास में मजलिस आमा को इख्तियार दे दिया कि वो किसी वक्त भी हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर सकती है। इस पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने साफ साफ ऐलान किया कि हम गांधी का साथ देने से इनकार करते हैं। इस बयान से मुस्लिम कायदीन में यह एहसास रासिख होता गया कि उन्हें अलहदा जदोजहद करना होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।